بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ کل گیان واپی مسجد کے سلسلے میں مقامی عدالت کا فیصلہ آیا ہے۔ یہ گیان واپی مسجد کا کوئی مدعا ہی نہیں ہے ملک کے اندر۔ پلیسز آف ورشپ کا جو ایکٹ بنا ہے، اس ایکٹ کے تحت 1947 میں جو عبادت گاہ جس حال میں ہے اس حال میں باقی رکھنے کا قانون پاس ہو چکا ہے۔ بابری مسجد اس سے الگ تھی، اس کا فیصلہ ہوا، وہ ختم ہو گیا مسئلہ۔ اب ملک بھر میں کسی عبادت خانے کی حیثیت کو بدلا نہیں جا سکتا، یہ قانون بن چکا ہے، ایکٹ پاس ہو چکا ہے۔ پھر بھی اس قسم کے مدعے اٹھائے جاتے رہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ مدعا یہ نہیں ہے کہ گیان واپی مسجد میں وہ مسجد کی جگہ ہے یا کسی اور کی جگہ ہے، یہ مدعا نہیں ہے۔ مدعا یہ ہے کہ ملک کی جو حکومت ہے وہ حکومت تمام محاذوں پر ناکام ہے۔ اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے ملک کے لوگوں کو اس قسم کے مدعے اٹھا کر بھٹکانا چاہتی۔ اب آپ دیکھیے، پیٹرول کی قیمت کہاں ہے، گیس کی قیمت کہاں ہے، آئل کی قیمت کہاں ہے، نوجوان لوگوں کو روزگار نہیں ہے۔ اب اصل مدعے تو یہ ہونے چاہیے۔ ٹی وی میں ڈیبیٹ اس میں سے ایک مدعے پر نہیں ہوتا ہے۔ اب لوگ یہ مدعا نہ اٹھائیں، ان کو کچھ دینا چاہیے مٹیریل، تو یہ مٹیریل دینے کا کام کر رہے ہیں۔ ملک کے باشندوں کو، کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں، تمام باشندوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ مدعے ان کے اصل ضروری مدعوں سے بھٹکانے کے لیے اٹھائے جا رہے ہیں۔ ملک کی جی ڈی پی گرے گی تو سب کا نقصان ہے، ملک کے ہر باشندے کا نقصان ہے۔ ملک کی جی ڈی پی گر رہی ہے، چائنا جو ہے وہ ہمارے ملک میں داخل ہو چکا ہے۔ چھوٹے چھوٹے ملکوں کی جن کی کوئی حیثیت نہیں، ان کی کرنسی ہمارے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، تو اور ہمارے جو ہے پردھان منتری صاحب جو ہے وہ کسی مدعے پر بات نہیں کرتے ہیں۔ کشمیر میں سیکورٹی کا مسئلہ ہے، وہاں جو ہے ہمارے پنڈت بھائی ان کا جو ہے قتل ہو رہا ہے، تو جو اصل مدعے ہیں ان پر کیوں نہیں کام ہو رہا ہے؟ یہ کوئی مدعا ہے گیان واپی مسجد؟ اب اس میں آپ دیکھ لیجئے، ایک تو وہ پلیسز آف ورشپ کے ایکٹ کے خلاف ہے، اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ وہاں جو چیز انہیں دستیاب ہوئی ہے وہ ایک فاؤنٹین ہے۔ عام طور سے آپ دیکھیں گے میرج ہالوں کے باہر بھی فاؤنٹین بنا رہتا ہے، اور وہ ایک آنے والوں کے لیے ایک ایٹماسفیئر، ایک اچھا خوشنما منظر دینے کے لیے وہ ہوتا ہے۔ ہماری بہت ساری مساجد میں فاؤنٹین ہے، حوض کے بیچ میں بھی فاؤنٹین بناتے ہیں، وہ فاؤنٹین ہے۔ اچھا، جن لوگوں نے سروے کیا ان کو وہ فاؤنٹین نہیں لگا تو ان کو رپورٹ سبمٹ کرنا تھا، اور کورٹ یہ فیصلہ کرنا تھا کہ وہ جو ہے فاؤنٹین ہے کہ نہیں ہے، وہ کورٹ کو فیصلہ کرنا تھا۔ ابھی رپورٹ سبمٹ نہیں ہوئی اور جو ہے پریس نے جو ہے فیصلہ دے دیا کہ شیولنگ ملا ہے یا کچھ اور ملا ہے، اور اس پہ ڈیبیٹ ہونے لگی، اور اس پر جو ہے کورٹ جو ہے سیل کرنے کا آدیش دے دیا۔ تو یہ جو ہے، یہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ لوگ سمجھ رہے ہیں، کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک کمیونٹی کو نقصان پہنچانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ یہ غلط ہے۔ ایک کمیونٹی کو نقصان پہنچے گا کوئی بات نہیں، یہ تو ملک کو نقصان ہو رہا ہے، اور ملک کو نقصان ہونا ہر کمیونٹی کا نقصان ہے۔ تو ملک کے باشندوں کو اس موقع پر بہت سنجیدگی سے، غور و فکر کے ساتھ دیکھنا چاہیے کہ بھی گیان واپی کا ہے، متھرا کا ہے، یا کوئی اور مدعا ہے، یہ اٹھایا کیوں جا رہا ہے؟ ہمارے اصل مدعے کیا ہیں؟ ہماری ضروریات کیا ہیں؟ ہمیں ان پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ کورٹ بھی جو ہے جلد بازی میں جو فیصلہ لیا ہے، اس سے ملک کے لوگ بہت بے چین ہیں۔
کیا اس قسم کے فیصلے اتنی جلد بغیر سوچے سمجھے سیل کرنے کا جو فیصلہ دیا گیا، یہ کیا طرفداری کی طرف اشارہ نہیں کر رہا ہے؟ تو عدالتوں کا کام یہ ہے کہ لوگوں کا جو کانفیڈنس عدالت کے بارے میں ہے وہ کانفیڈنس باقی رکھنے کا کام کرے۔ عدالت پر سے اگر کانفیڈنس ختم ہو جائے گا تو پھر رہے گا کیا؟ اس لیے اس قسم کے معاملات میں سوچ سمجھ کر اور حقیقت پر مبنی عدل و انصاف کے ساتھ سچائی کے ساتھ فیصلے ہونے چاہیے۔ بہت سارے تاریخ دان ہیں، ان تاریخ دانوں سے مدد لیجئے، جو ہے جو چیز ملی ہے اس کی حقیقت کیا ہے اس پر ماہرین کی رائے لیجئے، تب کسی نتیجے پر پہنچیے۔ ویسے ملک کے سارے باشندے اس سے خوش نہیں ہیں، ہم نے کل سب دیکھا، بہت سوشل میڈیا بھی دیکھا، اخبارات بھی دیکھا، ملک کے لوگ خوش نہیں۔ چند لوگ، مٹھی بھر لوگ جو ملک کے اندر امن نہیں چاہتے وہ خوش ہیں، لیکن بہت بڑی تعداد اس سے خوش نہیں ہے۔ تو ملک کے امن کو، ملک کے بھائی چارے کو، ملک کی گنگا جمنا تہذیب کو، اس کو اہمیت دینا چاہیے۔ یہ مدعے کوئی اہم مدعے نہیں۔